بڑی بحث چلی کہ معاویہ فرعون هذه الامہ، کیا کہہ دیا مولانا نے. یہ کتاب ذرا دیکھیے، ذخیم کتاب ہے، سینکڑوں صفحات پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کے لکھنے والے ایک محدث جلیل علامہ حسن ابن فرحان مالکی ہیں جو سعودیہ کے ہیں. امام جوزجانی کہتے ہیں کہ یہ کذاب یعنی مہا جھوٹا ہے. امام آجری امام ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں کہ یونس بن خباب شتام الصحابہ تھا، یعنی صحابہ کو گالیاں بکتا تھا، ان پر لعن طعن کرتا تھا. عباد بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے یونس بن خباب کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو قتل کر دیا، العیاذ باللہ. اتنا بڑا بدبخت تھا یہ. تو مولانا سلمان ندوی صاحب، یہ لوگ ہیں آپ کے علم کا مصدر، یہی لوگ ہیں آپ کی نالج کا سورس، جو صحابہ کو گالیاں بکتے تھے، اور آپ ہی کو ان کا علم مبارک ہو. حامدا و مسلیہ و مسلمہ، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر بھی احترام کے قابل ہیں لوگ، ہم سب کو مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کے بعد. اصحاب نبی سب کے سب عدول ہیں اگر، معاویہ انہی میں ہے علی مرتضیٰ کے بعد. مولانا سلمان ندوی نے جو حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی شان میں گستاخیاں کی، اس سلسلے میں یہ ہماری ویڈیو سیریز کی دوسری قسط ہے. مولانا سلمان ندوی صاحب نے اپنے اس ویڈیو میں یہ روایت بھی پیش کی تھی، لکل امت فرعون و فرعون هذه الامہ معاویہ، کہ ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون معاویہ ہے. آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی روایت کی مکمل تفصیلی تحقیق پیش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھیے کہ گزشتہ ویڈیو میں جب ہم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا تو کچھ لوگوں نے ہمیں ناسبی کہنا شروع کر دیا، اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس تعلق سے تھوڑی سی وضاحت کر دوں. دیکھیے، یہ تین الفاظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے افراط، ایک ہوتا ہے تفریط، اور ایک ہے اعتدال. افراط کہتے ہیں حد سے آگے گزر جانا، تفریط کہتے ہیں کسی معاملے میں بہت زیادہ کوتاہی کرنا اور حقوق کو بھی ادا نہ کرنا، اور اعتدال ان دونوں کے درمیان کا راستہ ہے، نہ تو آدمی حد سے گزرے اور نہ معاملے میں کوتاہی کرے. اسی کو آسان لفظوں میں سمجھیے، ایک ہوتا ہے اونچ، ایک ہوتا ہے نیچ، اور ان دونوں کے درمیان میں ہوتا ہے بیچ. اونچ نیچ سے بچ کر بیچ کا درمیانی راستہ اختیار کرنا، یہی اعتدال ہے اور یہی صراط مستقیم ہے. کچھ لوگوں نے تو اہل بیت رضی اللہ علیہ مجمعین کی شان میں اتنا غلو کر دیا کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ اہل بیت سے محبت اسی وقت پوری ہوگی جب کہ آپ حضرت معاویہ اور دوسرے صحابہ پر لعن طعن کریں اور ان کو گالیاں دیں. اس کے بالکل دوسری طرف کچھ لوگ تفریط میں مبتلا ہو گئے اور ان لوگوں نے اہل بیت پر ہی سب و شتم کرنا شروع کر دیا. یہ دونوں ہی طریقے غلط ہیں، افراط اور اونچ والے بھی غلط ہے اور تفریط اور نیچ والے بھی غلط ہے، اور صحیح راستہ اعتدال اور بیچ میں ہے. اور صحیح راستہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت رضی اللہ علیہم اجمعین سے محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن اہل بیت کی یہ محبت ہمیں صحابہ کو گالی دینے پر مجبور نہیں کرتی. ہم صحابہ کا بھی دفاع کرتے ہیں. اس لیے نہ تو ہم رافضی ہیں کہ اہل بیت سے محبت کے نام پر صحابہ پر سب و شتم کریں، ان کو گالیاں دیں، اور نہ ہم ناسبی ہے کہ دوسرے صحابہ کے دفاع میں ہم اہل بیت ہی پر سب و شتم کرنا شروع کر دیں، بلکہ ہم درمیان میں اہل السنت والجماعت ہیں. یہ تو ہوئی تمہیدی بات. اب چلیے سنتے ہیں مولانا سلمان ندوی نے جو حدیث بیان کی. ترین حکام میں معاویہ شامل ہیں. حضرت ابو ذر اور حضرت عبداللہ ابن عمرو اور دیگر صحابہ سے منقول ہے، اور فرمائیے کہ کیسی کیسی سخت ترین باتیں احادیث میں آئی ہیں. فرماتے تھے معاویہ فرعون هذه الامہ، معاویہ اس امت کا فرعون ہے، اور یہ روایت صحیح روایت ہے. غور کرنا، مولانا سلمان ندوی نے اس روایت کو تو بیان کیا، لیکن یہ روایت کون سی کتاب کے اندر ہے یہ بیان نہیں کیا، اور اس میں بھی ایک راز ہے. ورنہ اسی ویڈیو میں آپ دیکھو، دوسری ساری روایات جو وہ بیان کرتے جا رہے ہیں، سب میں کتابوں کے نام تو کیا، صفحات کے نمبر تک کا حوالہ دے رہے ہیں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ روایت کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہے، یہ روایت حدیث کے مشہور مصادر میں سے کسی بھی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک تو یہ روایت ابو نعیم اصفہانی کی کتاب تاریخ اصفہان کے اندر ہے، جو کہ تاریخ کی کتاب ہے، یعنی یہ کتاب احادیث کے لیے مصدر اصلی کا درجہ نہیں رکھتی ہے. اس کے علاوہ یہ روایت المنتخب من علل الخلال میں ہے، جو کہ حافظ عبداللہ بن احمد بن محمد بن قدامہ المقدسی کی کتاب ہے، جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی. اس کے علاوہ یہ روایت امام ابن ابی حاتم کی علل میں بھی موجود ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اس کو اپنی علل کے اندر بیان کیا ہے. اب یہ جو علل کی کتابیں ہیں، ان میں جو احادیث جمع کی جاتی ہے اور ان میں جو احادیث لکھی جاتی ہے، یہ وہ احادیث ہوتی ہے جن میں مصنف کے نزدیک کچھ علتیں ہوں، کچھ پرابلمز ہوں، اور کچھ نہ کچھ خرابی اس میں ہو جو بظاہر نظر نہیں آتی، اور ہر انسان اس کو پکڑ نہیں سکتا. اس لیے محدثین ایسی روایات کو جن میں چھپے ہوئے پرابلمز ہوتے ہیں اور علتیں ہوتی ہے، ان کو کتب علل کے اندر جمع کرتے ہیں، اور ایک ایک کر کے ہر حدیث کے اندر اگر علت ہو یا کوئی پرابلم ہو تو اس کے کھول کر بیان کرتے ہیں. ہاں، اگر اس میں کوئی علت اور خرابی نہ ہو
تو اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں. شاید اسی لیے مولانا سلمان ندوی نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کتاب کا نام ہی نہیں لیا، کیونکہ وہ سب کتب علل تھی. پھر صحابی کے نام میں بھی غلطی کی اور اس روایت کو حضرت ابو ذر غفاری اور عبداللہ بن عمرو کی طرف منسوب کیا، جبکہ یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے. یہ تو ہوئے سٹارٹرز. اب آئیے مین کورس کی طرف. اب یہ جو روایت ہے لکل امت فرعون وفرعون هذه الامه معاویہ بن ابی سفیان، یہ روایت کی ہمیں دو سندیں ملتی ہیں، ایک ہے عبداللہ ابن عمر کی سند اور ایک ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی سند. ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے دونوں سندوں کے اوپر کلام کریں گے اور انشاءاللہ کچا کام نہیں کریں گے کہ ابن الجوزی نے موضوعات میں کہہ دیا کہ یہ من گھڑت ہے اور علامہ شوکانی نے الفوائد المجموعہ میں اس کو موضوع کہہ دیا اس وجہ سے یہ حدیث من گھڑت ہے. نہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تسلی کے لیے ان ائمہ کے کلام کو بھی ذکر کریں گے، لیکن ان ائمہ نے اس کو موضوع کیوں کہا ہے ہم اس پر بحث کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ کسی امام نے کہہ دیا کہ حدیث من گھڑت ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم ڈیپ ڈاؤن اندر تک جا کر دیکھیں گے کہ معاملہ کیا پیش آیا تھا، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. اب جو پہلی سند ہے عبداللہ ابن عمر والی، یہ عبداللہ ابن عمر سے شروع ہوتی ہے، صحابی عبداللہ ابن عمر ہے اور مہنا نامی شخص کے اوپر ختم ہوتی ہے. اور اس روایت کو علامہ ابن قدامہ المقدسی، جن کی وفات 620 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب المنتخب من علل الخلال کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. اور چونکہ یہ علت کی کتاب ہے، اس وجہ سے اس کتاب کے اندر اس کی علت کو بھی کھولا گیا ہے. اب دھیان سے کتاب میں دیکھیے کہ اس روایت کی چین آف ٹرانسمیشن میں جو سب سے آخر میں جو راوی ہے مہنا، وہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کے پاس آتے ہیں اور ان کے پاس آ کر یہ روایت پوری سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کچھ لوگوں نے یہ روایت سنائی عبد المجید بن ابی رواد کے نام سے، اور عبد المجید بن ابو رواد نے اس روایت کو عبید اللہ بن عمر سے سنا، اور عبید اللہ بن عمر نے یہ روایت نافع مولا ابن عمر سے سنی، اور نافع مولا ابن عمر نے یہ روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے سنی، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی. یہ پوری چین آف ٹرانسمیشن ہے. تو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین، جو کہ دونوں کے دونوں فن حدیث کے اندر بڑے پائے کے لوگ ہیں، ان دونوں ہی حضرات نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور اس روایت کی سند یعنی چین آف ٹرانسمیشن میں دو علت یعنی خرابیوں کی طرف اشارہ بھی کیا. پہلی علت کی طرف یہ کہہ کر اشارہ کیا لیس یعرف هذا الحدیث من احادیث عبید اللہ بن عمر، کہ عبید اللہ بن عمر کی جو احادیث ہیں، جو محفوظ احادیث ہیں، ان میں ہمیں یہ حدیث نہیں ملتی. یہ بہت ہی اہم جملہ ہے. اب اس مسئلے کو ذرا سمجھو. یہ جو دور تھا یہ دور تدوین تھا، احادیث کو جمع کیا جا رہا تھا. جتنے مشہور روات تھے ان مشہور روات کے کچھ مشہور اصحاب ہو رہے تھے اور ان مشہور اصحاب کے ذریعے سے احادیث آگے جا رہی تھی، اور ان مشہور اصحاب کی روایات کے مقابلے میں دیگر راویوں کی روایات کو پرکھا جا رہا تھا. جیسے امام زہری ہے، مالک ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، سفیان ثوری ہے، عبید اللہ بن عمر ہے. ان میں سے ہر ایک کی روایات کو محدثین نے باقاعدہ محفوظ کیا ہے، جمع کیا ہے، اور ان میں سے ہر ایک کے کچھ مشہور اصحاب ہوا کرتے تھے جن کے پاس اس راوی کی مرویات کا ذخیرہ ہوتا تھا. اب اس کو مثال سے سمجھو. جیسے ابن شہاب زہری کو لے لو. اب ان کے کچھ مشہور اصحاب تھے، مثال کے طور پر مالک ابن انس، سفیان ابن عیینہ اور معمر بن راشد. اس کے علاوہ بھی اصحاب ہے، لیکن میں مثال کے طور پر 3 ہی بیان کر رہا ہوں. ان لوگوں نے امام زہری کی مرویات کا ایک ذخیرہ اپنے پاس جمع کیا تھا اور امام زہری سے بہت سی احادیث سن رکھی تھی. اب ایک آدمی فار ایگزامپل زید بن بکر، ثقہ راوی، کوئی شک نہیں، بصرہ سے مدینہ منورہ آتے ہیں، امام زہری سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دن ان کی خدمت میں رہتے ہیں اور پھر واپس بصرہ چلے جاتے ہیں. بصرہ میں جا کر یہ ایک ایسی روایت امام زہری کا نام لے کر بیان کرتے ہیں کہ وہ روایت زہری کے مشہور اصحاب میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. نہ امام مالک نے وہ روایت زہری سے سنی، نہ سفیان ابن عیینہ نے وہ روایت زہری سے سنی، اور نہ معمر بن راشد نے وہ روایت زہری سے سنی. اب زید بن بکر راوی ثقہ ہے، لیکن روایت ایسی بیان کر رہے ہیں کہ زہری کے اصحاب میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر ہم آپ جیسے لوگ ہوں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اچھا زید بن بکر ثقہ، اس کے اوپر زہری ثقہ، زہری کے اوپر سالم ثقہ راوی ہیں، اس کے اوپر عبداللہ بن عمر تو صحابی ہیں، تو رجالہ ثقات، اور فیصلہ کر دیں گے کہ حدیث صحیح ہے. اور علل کے امام دور سے دیکھ کر ہمیں ہنسیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے بھائیوں. اب یہ جو سچویشن میں نے بیان کی ہے نا کہ ایک بصرہ کا ایک آدمی زید بن بکر جو کہ ثقہ تھا، اس نے امام زہری کے پاس آ کر ایک دن گزارا اور بصرہ میں جا کر ایک روایت بیان کی جو امام زہری کے مشہور اصحاب کے پاس نہیں ہے. تو محدثین کا طرز یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آدمی ثقہ ہے، لیکن سب سے پہلے محدثین یہ سوال اٹھاتے ہیں این اصحاب الزہری من هذا الحدیث، کہ یہ حدیث جو زید بن بکر نامی شخص جو کہ ثقہ ہے وہ بصرہ میں جا کر بیان کر رہا ہے، ایک دن صرف امام زہری کے پاس رہا، تو یہ روایت امام زہری کے مشہور
اصحاب کے پاس کیوں نہیں ہے جو سالوں سے امام زہری کے پاس تھے؟ مالک بن انس ہے، سفیان ابن عیینہ ہے، معمر ابن راشد ہے، ان کے پاس یہ حدیث کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی بصرہ سے اٹھ کر مدینہ منورہ آیا، امام زہری کے پاس ایک دن گزارا اور اس کے پاس یہ روایت آ گئی۔ اب امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین کا جو یہ جملہ تھا یہ اب سمجھ میں آئے گا کہ لیس یعرف هذا الحدیث من احادیث عبید اللہ۔ اب یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ عبید اللہ بن عمر ایک مشہور آدمی تھے، ان کی مرویات کو محدثین نے جمع کیا اور ان کے کچھ خاص اصحاب بھی تھے جو عبید اللہ بن عمر سے روایت کرتے تھے، اور ان کے پاس یہ روایت ہے ہی نہیں۔ اور عبید اللہ بن عمر کے اصحاب میں کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بڑے بڑے محدثین تھے۔ دیکھیے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں کیا لکھ رہے ہیں، حمید الطویل، ایوب سختیانی، یحییٰ بن سعید، حمادین، ابن زید اور ابن سلمہ، سفیانین، ثوری اور ابن عیینہ، یہاں تک کہ حفص ابن غیاث اور عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ تھے جنہوں نے علم حدیث ہی میں زندگیاں لگا دی تھی۔ لیکن تعجب کی بات ہے کہ عبد المجید بن ابو رواد کے علاوہ کسی نے بھی یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے سنی ہی نہیں۔ پھر اس پر مزید یہ کہ امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین ایک اس کی دوسری علت کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ لم یسمع عبد المجید بن ابی رواد من عبید اللہ شیئا، کہ عبد المجید بن ابو رواد نے عبید اللہ بن عمر سے کوئی روایت سنی ہی نہیں ہے۔ اور یہ احتمال ظاہر کر رہے ہیں کہ عبد المجید بن ابی رواد نے یہاں پر تدلیس کی ہوگی، کسی انسان سے یہ روایت سنی ہوگی، اس کو درمیان سے اڑا دیا اور ڈائریکٹ عبید اللہ بن عمر کا نام لے کر بیان کرنے لگے۔ اب یہاں پر ایک عربی عالم کا ذکر کرنا ضروری ہے، حسن بن فرحان مالکی، جنہوں نے ایک رسالہ مستقل اسی موضوع پر لکھا ہے، حدیث معاویہ فرعون هذه الامہ۔ انہوں نے اس کتاب کے اندر پوری کوشش یہ کی ہے کہ اس روایت کو صحیح قرار دیں، اور اسی کتاب کو مولانا سلمان ندوی اپنے ویڈیو میں دکھا رہے ہیں اور ان کی بہت تعریفیں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے شواہد پیش کیے ہیں، متابعات پیش کی ہیں اور یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ کہ یہ جو کتاب ہے اس حدیث پر معاویہ فرعون هذه الامہ، اس میں زبردست تحقیقات کی گئی ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ورنہ کم از کم درجے میں حسن۔ انہوں نے اس کے شواہد متعدد بیان کیے ہیں، رجال پر زبردست بحث کی ہے، کیونکہ حسن ابن فرحان متون حدیث پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں اور اسانید پر بھی گہری نظر رکھتے ہیں۔ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور اس حدیث کے طرق کا بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، محاکمہ کیا ہے، زبردست بحث کی ہے، محدثانہ بحث کی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تعدد طرق، متابعات اور شواہد، ان جملوں سے آپ دھوکہ مت کھانا۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ضعیف روایت کی اگر ایک اور متابعت مل جائے تو وہ روایت قوی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اصول کلی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنی زیادہ متابعات اور شواہد آتے جاتے ہیں اس روایت کا جھوٹ اتنا کھلتا چلا جاتا ہے۔ محدثین لکھتے ہیں کہ بسا اوقات ہم ایک روایت کی 20 سند لکھتے تھے صرف اس روایت کے ضعف کو کھولنے کے لیے۔ اب یہ جو عالم صاحب حسن بن فرحان مالکی، ان کا رسالہ میں نے سرسری طور پر دیکھا، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ جو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے کہا نا کہ عبد المجید بن ابی رواد نے ڈائریکٹلی عبید اللہ بن عمر سے نہیں سنی بلکہ اس میں تدلیس کی ہے، بیچ میں کوئی راوی تھا جس کو انہوں نے ساقط کر دیا، تو حسن بن فرحان مالکی اس کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ اگر ہم مان بھی لے کہ عبد المجید بن ابی رواد نے ڈائریکٹلی عبید اللہ بن عمر سے نہیں سنا، پھر بھی ان دونوں کے درمیان امکان لقاء تو ہے، اور جب امکان لقاء ثابت ہو گیا تو امام مسلم کی شرط کے اوپر یہ روایت صحیح ہو گئی۔ تو ہمارا جواب اس کے تعلق سے یہ ہے کہ امام مسلم نے انعنے کو سما پر محمول کرنے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ کیا فقط امکان لقاء کی لگائی ہے کہ راوی اور مروی عنہ کے درمیان اگر امکان لقاء ہو تو سارے انعنات کو سما پر محمول کر دو؟ کیا اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں لگائی ہے؟ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ دیکھو امام مسلم اپنے مقدمے کے اندر جب اس مسئلے پر بحث کر رہے ہیں تو آگے جا کر کیا کہہ رہے ہیں؟ امام مسلم کی بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انعنے کو جو سما پر محمول کیا جائے گا اس میں راوی اور مروی عنہ کے درمیان امکان لقاء کے ساتھ میں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ راوی مدلس نہ ہو۔ اگر وہ مدلس ہوگا تو امکان لقاء کے باوجود اس کے انعنے کو سما پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ اور عبد المجید بن ابی رواد کے بارے میں تو امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین صاف کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس میں تدلیس کی ہوگی، اس لیے مولانا سلمان ندوی جو ان عربی عالم کا حوالہ دے رہے ہیں حسن بن فرحان مالکی، اور وہ جو اس روایت کو امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دے رہے ہیں، ان کا اس روایت کو امام مسلم کی شرط پر صحیح قرار دینا یہ بالکل غلط ہے۔ پھر یہی عالم صاحب نے حسن بن فرحان مالکی نے عبد المجید بن ابی رواد جو یہ راوی ہے ان کی توثیق کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ امام مسلم کے رجال میں سے ہیں، لیکن اس کا جواب بھی دھیان سے سمجھو۔ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے
امام مسلم نے ان سے روایات لی ہیں اپنی صحیح مسلم کے اندر، لیکن امام مسلم نے ان کی روایات کو اصالتاً نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو راوی ہے عبد المجید بن ابی رواد، ان کی روایات کو جو امام مسلم لے کر آئے ہیں اپنی صحیح مسلم کے اندر مقروناً بغیرہ ہی لے کر آئے ہیں، یعنی متابعات اور شواہد کے اندر لے کر آئے ہیں۔ اب اصول سمجھیے، وہ راوی جس کی روایت کو صاحب کتاب مقروناً بغیرہ ہی یعنی ایز اے سپورٹ کے طور پر دوسرے راویوں کی روایت کے ساتھ میں ملا کر لاتے ہیں، تو ایسا راوی اگر کسی روایت کو نقل کرنے میں منفرد ہو، تنہا اکیلا روایت کر رہا ہو، تو اس کی یہ روایت قابل قبول نہیں ہوگی، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجال مسلم میں سے ہے اس روایت کے تعلق سے، کیونکہ امام مسلم نے اس کی روایت کو مقروناً بغیرہ ہی ایز اے سپورٹ دوسرے راویوں کی روایت کے ساتھ میں ذکر کیا تھا، تنہا اس کی روایت کو اصل کے طور پر ذکر نہیں کیا تھا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام دارقطنی نے عبد المجید بن ابی رواد کے ترجمے میں لکھا ہے هو لا يحتج به ويعتبر به، کہ ان کی روایات سے احتجاج نہیں کیا جائے گا، ہاں متابعات اور شواہد کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پھر ان کا حال دیکھیے، امام بخاری ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مرجیہ عقیدے کے تھے۔ علامہ شمس الدین ذہبی اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ امام ابو داؤد عبد المجید بن ابی رواد کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بدعتیوں کا سردار ہے۔ یعقوب بن سفیان کہتے ہیں مبتدعۃ داعیۃ، یعنی یہ خود تو بدعتی تھے ہی، ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی اپنی بدعت کی طرف دعوت دیتے تھے۔ سلمۃ بن شبیب کہتے ہیں کہ میں ایک دن امام عبد الرزاق کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک عبد المجید بن ابو رواد کی موت کی خبر ہمیں پہنچی، اور وہ سن 206 ہجری تھا، یہ سن یاد رکھنا 206 ہجری۔ تو امام عبد الرزاق کہنے لگے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے امت محمدیہ کو عبد المجید سے چھٹکارا دیا۔ اور امام ابن حبان نے تو ان کے اوپر جرح مفسر کی ہے کہ عبد المجید بن ابی رواد یہ روایات میں قلب کرتے تھے، یعنی ادھر ادھر کی روایات کو ملا دیتے تھے اور کمزور راویوں سے منکر روایات بیان کرتے تھے، اس لیے یہ راوی اس لائق ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب یہ جو روایت ہے نا، اس روایت کی تفرد کی علت کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کو عجیب بات نہیں لگتی کہ اس روایت کو نقل کرنے والے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، اور ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک شام کے کچھ علاقوں کا گورنر بنا دیا گیا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو یہ روایت معلوم ہونے کے بعد بھی کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہے، وہ اپنے والد حضرت عمر کو بتاتے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو گورنر کیوں بنایا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے والد کو بتا ہی نہیں رہے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو پورا ملک شام حضرت امیر معاویہ کی ماتحتی میں آ گیا، لیکن تعجب کی بات ہے کہ اس وقت بھی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع کے علاوہ کسی کو بھی یہ روایت نہیں بتا رہے۔ پھر اس سے بڑھ کر جنگ صفین ہوئی، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان خطرناک جنگ ہوئی، پھر اس کے کچھ سالوں کے بعد خوارج نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر صلح کر لی، اور پوری اسلامی حکومت کے اوپر حضرت امیر معاویہ حاکم بن گئے۔ لیکن اس وقت بھی کتنی تعجب کی بات ہے کہ نافع کے علاوہ کوئی بھی عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو نقل ہی نہیں کر رہا۔ بھائی ایک حاکم کا تعلق تو پوری رعیت سے ہوتا ہے۔ حضرت معاویہ کی حکومت آنے کے بعد تو یہ روایت آگ کی طرح پھیلنا چاہیے تھا، لیکن ہر راوی اپنے بعد صرف ایک ہی راوی کو روایت بیان کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر سے صرف نافع نے سنا، نافع سے صرف عبید اللہ بن عمر نے سنا، عبید اللہ بن عمر سے صرف عبد المجید بن ابی رواد نے سنا، کسی اور نے سنا ہی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الخبر الواحد فیما تعم به البلوى لا يقبل، کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جب حکومت آ گئی تھی تو یہ عموم بلوا کا مسئلہ ہو گیا تھا، ہر مسلمان کا تعلق حضرت امیر معاویہ سے جڑ گیا تھا، اس کے باوجود بھی یہ روایت کسی کو نہیں پتا۔ 206 ہجری میں عبد المجید بن ابی رواد کا انتقال ہو رہا ہے، 206 ہجری میں، 206 ہجری تک یہ روایت کسی کو معلوم ہی نہیں تھی۔ ایک آدمی ایک سے، پھر وہ ایک سے، پھر وہ ایک سے، پھر وہ ایک سے روایت کرتے جا رہے ہیں، 200 سال تک یہ روایت بالکل چھپی رہی۔ تو یہ جو تفرد ہے نا، طبقہ در طبقہ در طبقہ در طبقہ، دور تک 200 سال تک تفرد چلا جا رہا ہے، یہ تفرد خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ روایت ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ علامہ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الموقظہ کے اندر بڑا ہی عجیب کلام کیا ہے۔ شیخ حاتم عونی کہتے ہیں کہ امام ذہبی نے یہ جو کلام کر دیا ہے تفرد کے بارے میں، یہ اصول حدیث کی کسی کتاب کے اندر نہیں ملتا، کہ متفرد راوی کا جو تفرد ہوتا ہے اس کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کا تعلق خود متفرد کے طبقے سے بھی ہوتا ہے کہ وہ کس طبقے سے بلونگ کرتا ہے۔ امام ذہبی کا کلام دیکھیے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والا صرف ایک صحابی ہو، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روایت بالکل صحیح ہو سکتی ہے، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس کو روایت کرنے والے صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن روایت اعلیٰ درجے کی صحیح ہے۔ لیکن اگر اس صحابی سے روایت کرنے والے تابعین میں سے بھی صرف ایک ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اب بھی روایت صحیح ہے۔ امام ذہبی لکھ رہے ہیں فحدیثہ صحیح۔ پھر اگر یہ تفرد اور آگے بڑھے اور تبع تابعین کی جماعت میں سے بھی تابعین
ताबई से रिवायत करने वाला सिर्फ एक आदमी हो तो इमाम ज़हबी अब लिख रहे हैं सहीहुन गरीबुन। अब इसमें गराबत आ गई। पहले तफर्रुद चल रहा था और ये तफर्रुद जितना आगे बढ़ता चला जाएगा, तबका दर तबका जब ये तफर्रुद आगे बढ़ता जाएगा तो ये तफर्रुद अपने साथ गराबत और नकारत को भी बढ़ाता चला जाएगा। फिर इमाम ज़हबी आगे लिख रहे हैं कि अगर तबउल अतबा के असहाब यानी तबे ताबईन के असहाब में भी अगर रिवायत करने वाला सिर्फ एक रावी हो तो अब इमाम ज़हबी यहाँ पर सही नहीं लिख रहे। अब इमाम ज़हबी लिख रहे हैं गरीबुन फर्दुन। फिर इमाम ज़हबी आगे लिखते हैं कि तबे ताबईन के असहाब में से ऐसे बड़े बड़े अइम्मा हदीस मौजूद हैं जिनके पास 2-2 लाख हदीसें होती हैं खुद अपनी सनद से, लेकिन उनमें से 2 या 3 हदीसें भी ऐसी नहीं होती है जिनमें वो मुतफर्रिदन रिवायत कर रहे हैं। 2-2 लाख हदीसों में से 2 या 3 हदीसें भी ऐसी नहीं मिल पाती हैं कि जिनमें तफर्रुद वहां तक आ रहा हो। तो फिरऔन हादिहिल उम्मती मुआविया वाली जो हदीस है उसमें जो है अब्दुल्ला इब्ने उमर वाली जो सनद है उसका हाल मैंने आपके सामने पेश कर दिया। खुलासा यह है कि ये रिवायत है अब्दुल्ला इब्ने उमर की सनद से हरगिज काबिल कबूल नहीं है। वजह उसकी ये कि अब्दुल मजीद बिन अबी रव्वात पर मुहद्दिसीन ने सख्त कलाम भी किया और ये उन रुवात में से हैं जिनकी रिवायात को मुताबात और शवाहिद के अंदर तो कबूल किया जा सकता है, लेकिन असालतन मुतफर्रिदन इनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जा सकता, खास तौर पर तब जबकि तबका दर तबका दर तबका दर तबका तफर्रुद 200 साल तक चला जा रहा हो। अब यही हदीस है अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी आती है जो कि इस रिवायत की दूसरी सनद है। आइए उसका भी जायजा ले लेते हैं। हज़रत अबू ज़र गिफारी वाली जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है ये नीचे से इस तरह चलती है। सुफियान सौरी रिवायत करते हैं इमाम आमश से, आमश रिवायत करते हैं इब्राहिम तैमी से, इब्राहिम तैमी अपने वालिद यजीद बिन शरीक से रिवायत करते हैं और वो फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत करते हैं और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को नकल करते हैं। सुफियान सौरी, उसके ऊपर आमश, आमश के ऊपर इब्राहिम तैमी, फिर यजीद बिन शरीक, फिर हज़रत अबू ज़र गिफारी। इस रिवायत को इमाम अबू नुऐम अस्फ़हानी जिनकी वफ़ात 430 हिजरी में हुई उन्होंने अपनी तारीख़ अस्फ़हान के अंदर इसको नकल किया है। अब इस रिवायत की सनद में सुफियान सौरी रिवायत कर रहे इमाम आमश से और इमाम आमश मुदल्लिस हैं। पिछली वीडियो के अंदर मैं तफसील से कलाम कर चुका हूँ। इमाम आमश मुदल्लिस होने के साथ साथ इस रिवायत में अन से रिवायत कर रहे हैं और मुहद्दिसीन का ये फैसला है। तमहीद लिब्न अब्दुल बर के अंदर भी मैंने पिछली मरतबा खोल कर दिखाया था। अल्लामा इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने कहा है कि मुहद्दिसीन का ये फैसला है कि इमाम आमश जब अन से रिवायत करे तो उनकी रिवायत को कबूल नहीं किया जाएगा। और इस रिवायत में इमाम आमश हद्दसना या अखबरना की सराहत नहीं कर रहे हैं बल्कि अनाने से रिवायत कर रहे हैं। फिर इमाम आमश से रिवायत करने वाले सुफियान सौरी जिस तरह है इसी तरह इमाम आमश से अबू अवाना भी इस रिवायत को नकल करते हैं और मंसूर बिन अबिल असवद भी इस रिवायत को नकल करते हैं। तो जब सुफियान सौरी इस रिवायत को नकल करते हैं ना इमाम आमश से तो उसकी सनद में अन आमश अन इब्राहिम तैमी यानी इमाम आमश के बाद डायरेक्ट इब्राहिम तैमी का नाम आता है। लेकिन अबू अवाना और मंसूर बिन अबिल असवद जब इस रिवायत को नकल करते हैं इमाम आमश से तो वो इमाम आमश के बाद हकीम बिन जुबैर का जिक्र करते हैं एक रावी का, उसके बाद फिर इब्राहिम तैमी का नाम आता है। यानी इमाम आमश ने तदलीस करके जिस रावी को साकित किया था तो वो रावी अबू अवाना और मंसूर बिन अबिल असवद की सनद के अंदर मौजूद है और उसका नाम हकीम बिन जुबैर है। इसकी तायीन किसने की, बात को जरा ध्यान से समझिए। अब्दुर्रहमान इब्न अबी हातिम जिनकी वफात 327 हिजरी में हुई वो अपनी किताबुल इलल के अंदर इस रिवायत को नकल करते हैं और अपने वालिद इमाम अबू हातिम राजी जिनकी वफात 277 हिजरी में हुई उनसे इसके ताल्लुक से सवाल करते हैं। तो इमाम अबू हातिम राजी फरमाते हैं कि ये हदीस बिल्कुल बातिल है। फिर उसकी इल्लत की तरफ इशारा करते हुए इमाम अबू हातिम फरमाते हैं कि मुहद्दिसीन की राय ये है कि इस हदीस को इमाम आमश ने हकीम बिन जुबैर से सुना है, डायरेक्टली इब्राहिम तैमी से नहीं सुना, हकीम बिन जुबैर से सुना है और फिर हकीम बिन जुबैर ने इस रिवायत को इब्राहिम तैमी से नकल किया। यानी इमाम आमश जो कि मुदल्लिस है उन्होंने इस रिवायत के अंदर तदलीस की और दरमियान में जो एक ज़ईफ रावी था हकीम बिन जुबैर उसको दरमियान से साकित कर दिया। फिर आगे इमाम अबू हातिम का कलाम सुनिए कि ये जो हकीम बिन जुबैर है ना ये यूनुस बिन खब्बाब की तरह है। ये दोनों नाम याद रखना, हकीम बिन जुबैर, इमाम अबू हातिम कह रहे हैं कि ये यूनुस बिन खब्बाब की तरह है। वह हुआ ज़ाहिबुन फी ज़ुअफ़ी यानी बहुत ही कमजोर रावी है। फिर इमाम दारकुतनी की इलल देखिए, इमाम दारकुतनी भी वही फरमा रहे हैं जो इमाम अबू हातिम राजी ने फरमाया कि सुफियान सौरी जब इस रिवायत को नकल करते हैं तो वो कहते हैं अन आमश अन इब्राहिम तैमी अन यजीद बिन शरीक अन अबी ज़र गिफारी। लेकिन अबू अवाना और मंसूर बिन अबिल असवद ये लोग जब रिवायत करते हैं तो वो कहते हैं अन आमश अन हकीम बिन जुबैर अन इब्राहिम तैमी अन यजीद बिन शरीक अन अबी ज़र गिफारी। फिर आगे इमाम दारकुतनी ने हकीम बिन जुबैर को ज़ईफ़ुल हदीस करार दिया और वह सवाब कहकर अबू अवाना और मंसूर की रिवायत को ही दुरुस्त करार दिया और ये कहा कि सुफियान सौरी की जो रिवायत है वो मुरसल है और मुरसल से मुराद यहाँ पर मुनक़ते है। अब ये जो रावी बीच में से साकित हुआ था हकीम बिन जुबैर
اور دوسرا یونس بن خباب. امام ابو حاتم رازی نے کہا نا کہ یہ حکیم بن جبیر یونس بن خباب کی طرح ہے. تو آؤ ان دونوں کے احوال حافظ ابن حجر اسقلانی کی تہذیب التہذیب سے دیکھتے ہیں. حافظ ابن حجر اسقلانی تہذیب التہذیب میں حکیم بن جبیر کے ترجمے کے نیچے لکھتے ہیں کہ معاذ بن معاذ نے امام شعبہ سے کہا کہ مجھے حکیم بن جبیر کی کوئی حدیث سناؤ. تو امام شعبہ کہنے لگے کہ مجھے آگ سے ڈر لگتا ہے، یعنی حکیم بن جبیر کی روایت سنا کر کیا میں آگ میں جلوں؟ امام ابو حاتم ان کو کہتے ہیں ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، غالن فی التشیع، یعنی کٹر اور غالی شیعہ تھا. اور امام دارقطنی ان کو کہتے ہیں متروک، یعنی محدثین نے ان کو چھوڑ دیا ہے. پھر امام ابو حاتم رازی نے کہا تھا نا کہ حکیم بن جبیر یونس بن خباب کی طرح ہے. تو یونس بن خباب کیسا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ حکیم بن جبیر اصل میں کیسا تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تہذیب التہذیب میں یونس بن خباب کے ترجمے کے تحت لکھتے ہیں، امام دوری کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین فرماتے تھے کہ یونس بہت برا آدمی ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ گالیاں دیتا تھا. امام جوزجانی کہتے ہیں کہ یہ کذاب یعنی مہا جھوٹا ہے. امام آجری امام ابو داؤد سے نقل کرتے ہیں کہ یونس بن خباب شتام الصحابہ تھا، یعنی صحابہ کو گالیاں بکتا تھا، ان پر لعن طعن کرتا تھا. عباد بن عباد کہتے ہیں کہ میں نے یونس بن خباب کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت عثمان بن عفان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو قتل کر دیا. العیاذ باللہ، اتنا بڑا بدبخت تھا یہ یونس بن خباب. اور امام ابو حاتم رازی کہہ رہے ہیں کہ حکیم بن جبیر یونس بن خباب کی طرح ہے. تو مولانا سلمان ندوی صاحب، یہ لوگ ہیں آپ کے علم کا مصدر، یہی لوگ ہیں آپ کی نالج کا سورس. آپ کی سورس آف دا نالج جو ہے نا، یہ لوگ ہیں جو صحابہ کو گالیاں بکتے تھے، اور آپ ہی کو ان کا علم مبارک ہو. تو یہ دوسری سند جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تھی، یہ سند بھی حضرت عبداللہ ابن عمر والی سند کی طرح ہی ناقابل قبول ہے، مردود ہے، اس کو ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا. حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت بھی قابل قبول نہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری والی روایت بھی قابل قبول نہیں ہے. انہی وجوہات کی وجہ سے علامہ شوکانی، جن کی وفات 1250 ہجری میں ہوئی، انہوں نے اپنی کتاب الفوائد المجموعہ میں اس روایت کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے. اور علامہ عبد الرحمن ابن الجوزی اپنی کتاب العلل المتناہیہ فی الاحادیث الواہیہ میں لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر کی روایت کی طرح ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بھی صحیح نہیں ہے. اور الجامع لعلوم الامام احمد میں بھی امام احمد بن حنبل کا قول مذکور ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی طرح ابن عراق الکنانی نے اپنی کتاب تنزیہ الشریعۃ المرفوعہ عن الاخبار الشنیعۃ الموضوعہ میں اس روایت کو ساقط قرار دیا ہے، یعنی یہ ناقابل قبول ہے. اور منتخب لعل الخلال کے اندر تو میں نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ یحییٰ ابن معین اور احمد ابن حنبل دونوں کہہ رہے تھے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے. اسی لیے ہم مولانا سلمان ندوی صاحب سے کہتے ہیں کہ خدا را صحابہ پر لعن طعن کرنا بند کریں، ان کو گالیاں دینا بند کریں، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد نہ کریں. اب رہ گئے اس روایت کے مطابعات اور شواہد. تو حسن بن فرحان مالکی نے جو اپنی کتاب کے اندر اس روایت کے مطابعات اور شواہد کو ذکر کیا ہے، وہ خود متکلم فیہا ہے. مثلا انہوں نے شواہد کے طور پر ایک یہ روایت ذکر کی، امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین. پھر ایک روایت انہوں نے اللہم ارکسہما فی الفتنۃ رکسا ودعہما الی النار دعا. اور اسی طرح کچھ اور روایات بیان کی جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت میں ہیں. تو یہ ساری روایات تو خود متکلم فیہا ہے، سندن بھی ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے اور متنن بھی ان کے اوپر کلام کیا گیا ہے. مزید یہ کہ یہ ساری روایات جو بطور شواہد اور مطابعات کے پیش کی جا رہی ہے، ان کے متون میں اور فرعون هذه الامہ معاویہ والی روایت کے متن میں کوئی تال میل ہی نہیں ہے. اس لیے ان روایات کو شواہد اور مطابعات کہہ کر پیش کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے. اب ہماری اس پوری کلپ کا خلاصہ کلام سمجھ لیجئے. دیکھیے، یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے نقل کی جاتی ہے، اور ایک دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نام سے نقل کی جاتی ہے. عبداللہ ابن عمر والی سند میں نیچے عبد المجید بن ابی رواد نامی ایک راوی ہے جن پر محدثین نے خود کلام بھی کیا ہے. مزید یہ کہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ انہوں نے یہاں پر تدلیس کی ہے اور کسی انسان کو بیچ میں سے ساقط کر دیا ہے سند میں سے. اور امام دارقطنی کہتے ہیں کہ عبد المجید بن ابی رواد ہوا لا یحتج به ویعتبر به، یعنی ان کی روایات کو بطور استدلال کے پیش نہیں کیا جا سکتا، ہاں مقرونا بغیرہ بطور مطابعت اور شواہد کے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ روایت جس میں یہ متفرد ہو وہ قابل استدلال نہیں ہوگی، اور یہ روایت کے اندر یہ متفرد ہیں، اس لیے عبداللہ ابن عمر والی سند قابل اعتبار بالکل بھی نہیں ہے. دوسری سند حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والی ہے، اس میں امام اعمش سے سفیان ثوری بھی روایت کر رہے ہیں اور ابو عوانہ اور منصور بن ابی الاسود بھی روایت کر رہے ہیں. جب سفیان ثوری امام اعمش سے روایت کرتے ہیں تو ان اعمش ان ابراہیم تیمی اس طرح ڈائریکٹ سند جاتی ہے، لیکن جب ابو عوانہ اور منصور بن ابی الاسود روایت کرتے ہیں امام اعمش سے تو ان اعمش ان حکیم بن جبیر
عن ابراہیم تیمی اس طرح سند جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام اعمش نے تدلیس کی. امام اعمش مدلس ہے, انہوں نے اس روایت میں تدلیس کی ہے, اور تدلیس میں جس راوی کو ساقط کیا ہے وہ حکیم بن جبیر ہے جو کہ غالی اور کٹر شیعہ تھا, اور یونس بن خباب کی طرح تھا جس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ وہ حضرت عثمان کو اور دیگر صحابہ کو گالیاں دیتا تھا. اس وجہ سے یہ سند جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سند سے جو روایت آ رہی ہے یہ روایت بھی قابل قبول ہرگز نہیں ہے. ذالک ذکر للذاکرین, یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے. ھذا وصلی اللہ علیہ وسلم.